اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ پھر سے میلاد شریف کے برکتیں ہمیں حاصل ہوں تو وہ تب تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم حضور کے مقصد میلاد سے وفا نہیں کریں گے، جب تک ہم آقا اسلام کے دین کے غلبے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم جناب وہ والا میلاد منائیں جس سے اسلام کے غلبے کا سورج طلوع ہو جائے، جس سے جناب ظلم کا سورج غروب ہو جائے، تو پھر آئیں وہی میلاد منائیں جو میرے نبی پاک نبی علیہ السلام کے صحابہ نے منایا۔ میرے آقا علیہ السلام کا یہ والا میلاد منایا، جھنڈا ایک ہے اور تلوار ہر ایک کے ہاتھ میں ہے۔ میلاد اپنا ایسا منائیں جو میلاد جو ہے وہ کفر کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دے، میلاد ایسا منائیں جس سے کفر ذلیل و رسوا ہو جائے۔ غور کریں تو مکہ جو ہے وہ تلوار سے فتح ہوا ہے، مدینہ جو ہے وہ رب کے قرآن سے فتح ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ میلاد کون سا جس میلاد سے حضور کا دین غالب آتا ہے؟ سبحان اللہ۔ میلاد کون سا جس میلاد سے ابو جہل کی گردن کٹ کے بدر کے اندر نیچے پڑی ہو؟ میلاد کون سا جس میں عتبہ اور شیبہ ان کی گردنیں کاٹ دی ہیں؟ میلاد کون سا جس میں ابو لہب جو ہے اس کو دروازے کی چوکھٹ لگے بدبودار ہو کے وہ مر جائے؟ میلاد کون سا جس میں جناب حضور کے صحابہ 36,000 منکرین ختم نبوت کی گردنیں کاٹ دیں اور مدعی نبوت جو ہے مسلمان دجال اس کو قتل کر کے فتح یاب ہو کے 11 جھنڈے لے کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں پہنچ جائے۔ یہ جو ماہ مقدس ہے، جس ماہ مقدس میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فرما ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شریفہ سے پہلے یہودی بھی اور نصرانی بھی میرے آقا علیہ السلام کے انتظار میں تھے۔ یہودی بھی اپنی کتابیں پڑھا کرتے تھے، ان کی کتابوں میں میرے آقا علیہ السلام کے اوصاف شریفہ بیان ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام کی چہرہ مبارکہ کی رنگت بیان ہوئی تھی، آقا علیہ السلام کے قوم مبارکہ کا جو ایک کس طرح کا تھا، انداز کیا تھا، آقا علیہ السلام کے چلنے کا انداز کیا تھا، ایک ایک شے یہودیوں کی کتابیں موجود تھی۔ اور نصرانی جو تھے حضرت سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام کی آسمانوں پر تشریف لے جانے کے بعد ظالم حکمران آ گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو لوگ تھے اس طرح دین کا درد رکھنے والے، تو انہوں نے ایک دن بیٹھ کے یہ سوچا عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں جیسے نبی علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری سنائی تھی، کیوں نہ ہم چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، غاروں میں چلے جائیں، تنہائیوں میں چلے جائیں، وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، اس امام الانبیاء علیہ السلام کی آمد کا انتظار کریں، حبیب کریم علیہ السلام کی آمد کا انتظار کریں۔ تو وہ یعنی اس طرح کر کے نصرانی بھی حضور کے انتظار میں ہیں، یہودی بھی آقا علیہ السلام کے انتظار میں ہیں۔ سمجھا نا جی؟ یہودی کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، یہودی جب بھی کسی کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جاتے وہاں جا کے باقاعدہ وَيَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کریم آقا علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ وہ جو نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں ان کے صدقے سے ہمیں فتح عطا فرما دے، ان کے صدقے سے فتح عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو فتح عطا فرماتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے ان کی مقام مدح کے طور پر بیان فرمائی ہے۔ اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے میرے حبیب تشریف لائے تو یہی یہودی جو ہیں یہ میرے حبیب علیہ السلام کے انکاری ہو گئے۔ اور حیران کوئی بات یہ ہے مدینے والے مکے والوں سے جلدی اسلام مدینے والوں نے قبول کیا ہے۔ حیران کوئی بات کہ مکے والوں سے جلدی اسلام قبول کس نے کیا ہے؟ مدینے والوں۔ مدینے والوں۔ وہ یہ کہ آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرما ہے، تکالیف مکہ میں آئی، مدینے میں تکلیفیں نہیں آئیں، مصیبتیں مکے میں آئی، مدینے میں مصیبتیں نہیں آئی۔ یعنی جس طرح مکہ مکرمہ میں آئی ہیں اس طرح مدینے میں نہیں آئی، اور جس طرح جلدی جلدی کلمہ مدینے والوں نے پڑھا ہے اتنا مکے والوں نے نہیں پڑھا۔ بھئی آقا علیہ السلام ابھی مکہ مکرمہ میں نہیں آئے، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں حضور کے مدینے میں
مدینہ میں حضور بھی نہیں آئے. صحابہ فرماتے ہیں حضور کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں 1 2 3 4 بندے اسلام قبول کر کے آقا علیہ السلام کے دامن رحمت سے وابستہ نہ ہو چکے. سبحان اللہ. اس طور پر اہل مدینہ نے اسلام کو قبول کیا جی. اسلام کی غلامی میں آ گئے, اسلام کے دامن رحمت میں آ گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں ہیں. پہلی بار بیعت عقبہ میں کچھ لوگ جاتے ہیں, دوسرے سال 12 بندے جاتے ہیں مدینے سے. اگلی بار تیسری بار بیعت عقبہ جو ہوتی ہے یعنی بیعت عقبہ ثالثہ, اس میں 70 صحابہ کرام رضوان ہیں اور ان میں 2 خواتین ہیں. وہ مدینے سے جا کر کے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان. اب اندازہ لگائیں اس سب کے پیچھے کیا وجہ تھی. آخر انصار مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے مدینہ آنے سے بھی پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں, جبکہ مکے والے جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کی پچھلی 40 سالہ زندگی بھی جانتے ہیں, حضور کا میلاد بھی جانتے ہیں. پورے مکے میں یہ بھی مشہور تھا جب آقا علیہ السلام کی ولادت باصارت ہوئی بت بھی جناب چلنے لگے تھے. پورے مکے میں یہ بھی مشہور تھا حضور جب پیدا ہوئے تارے جو ہے وہ زمین کے قریب آ گئے تھے. پورے مکے میں یہ بھی مشہور تھا آقا علیہ السلام جب پیدا ہوئے حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا تھا. آخر پورے مکے میں یہ بھی مشہور تھا آقا علیہ السلام جب پیدا ہوئے حلیمہ سعدیہ حضور کو لینے کے لیے آئی, ان کی بیمار انگلی جو ہے وہ بھی دوڑنے لگ گئی تھی. سارے مکے میں یہ بھی مشہور تھا آقا علیہ السلام کو لے کے جانے والی حضرت حلیمہ جو ہے ان کے قبیلے میں اور پینے کو پانی نہیں ملتا تھا. حضور کے جانے سے اتنی برکت ہو گئی کہ پورے قبیلے میں ان کی بکریوں کا دودھ جا رہا ہے. وہ جناب قبیلہ ان کا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرت حلیمہ کو گھر دیکھتے ہیں, رات کو کچھ خواتین دن میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ حلیمہ کیا وجہ ہے, اب اتنی امیر ہو گئی ہے, ساری رات تیرے گھر میں دیا جلتا رہتا ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ دیا کون سا جلاتی ہوں, جب سے حبیب آئے ہیں دیے کی ضرورت ہی نہیں مجھے. سبحان اللہ. ان کی چمک دمک ہے, ان کی جناب نور ہی نور ہے. میرے گھر کے اندر روشن دان سے نکل کے باہر جاتا ہے, دروازے کے سوراخوں سے نور نکل کے باہر جاتا ہے. کہا کہ میں نے کہاں. اس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک بار گھر کی صفائی کر رہی ہوں, میرے امام الانبیاء علیہ السلام جو ہیں آپ پنگوڑے کے اندر آرام فرما ہیں. کہتے ہیں کہ ہرنی جو ہے وہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے. کہتے ہیں میں ڈر گئی, میں نے کہا کہیں یہ ہرنی میرے حبیب علیہ السلام کو تکلیف نہ دے. کہتے ہیں جیسے وہ ہرنی دوڑ کے آئی نا آقا علیہ السلام کے پاس, کہتے ہیں میں بھی دوڑ کے آئی تو میں دیکھ کے حیران رہ گئی کہ ہرنی جو ہے وہ آگے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارکوں کو بوسہ دے رہے. سبحان اللہ. باتیں اسی طرح کر کے ایک بار جب اونگلی وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے وہ آقا علیہ السلام کو آ کر کے جناب آپ کے پاؤں چومتی ہے, پاؤں کو بوسہ دیتی ہے, اپنا ماتھا آقا علیہ السلام کے پاؤں پہ آنے لگتی ہے. فرماتے ہیں پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی پگوڑے میں تشریف فرما ہیں. کہتے ہیں میں نے اچانک دیکھا چاند کی طرف, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. کہتی ہے میں ڈر گئی, میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے. کہتی میں دوڑ کے آئی محبوب علیہ السلام کے پاس, میں نے کہا میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو جائے. کہتی جب میں نے دیکھا تو محبوب علیہ السلام اپنی آنکھوں کی انگلی اپنے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کر رہے ہیں جس طرح میرے حبیب کی انگلی جا رہی ہے چاند ادھر ہی جا رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی میں پھر مطمئن ہو گئی. میں نے کہا میں ایسے ڈر رہی تھی چاند کو کچھ ہو گیا ہے. میں نے کہا چاند کو جو بھی ہو رہا ہے میرے حبیب کی انگلی کی وجہ سے ہو رہا ہے, سبحان میرے اللہ. حبیب کی انگلی کی برکت سے ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان, یہ واقعات پورے مکے میں مشہور تھے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حبیب کریم علیہ السلام مجھے فرمانے لگے اماں دن کے وقت میرے بھائی نظر نہیں آتے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ بیٹا حضور آپ کے بھائی جو ہیں وہ دن کے وقت بکریاں چرانے جاتے ہیں. کہتے ہیں ایک دن حضور فرمانے لگے کہ میں نے بھی جانا ہے, میں نے بھی جانا ہے بکریاں لے کے بکریوں کو دیکھنے جانا ہے. میں نے گھاس کیسے کھاتی ہیں کیا معاملہ کرتی ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے منع بھی کیا, اس کے باوجود بھی حبیب کریم علیہ السلام نے مجھے قائل کیا. حضور ساتھ چلے گئے. کہتے ہیں ایک دن دو دن کچھ دن تک حضور جاتے رہے. ایک دن یہ ہوا کہ حبیب کریم علیہ السلام کو بخار آ گیا, آقا علیہ السلام نہ جا سکے. ایک دن دو دن تین دن کچھ دن ہی گزرے تھے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے روتے ہوئے آتے ہیں. آگے کہتے ہیں اماں ہماری وہ بکری جو سب سے زیادہ دودھ دیتی تھی اس کو جنگل کے شیر اٹھا کے لے گئے. اللہ.
جنگل کے شیر اٹھا کے لے گئے. اللہ اکبر. حضرت کریمہ ساکیہ فرماتی ہیں کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے اپنے پاؤں میں ڈلین بھی نہیں پہنے, ایسے حضور نے دوڑ لگا دی. آقا علیہ السلام دوڑتے دوڑتے کہتے میں آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے. آقا علیہ السلام پہاڑی کے اوپر چڑھے, جا کے حضور نے پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے فرمایا یا الحارث, او جنگل کے شیرو کس نے میری اماں کی بکری اٹھائی ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ جناب جنگل کے شیر جو ہیں وہ جھاڑیوں سے باہر نکلنے لگے. اتنے میں جناب ایک شیر نکلا, وہ بڑا شیر تھا, اس نے اپنی ایک بازو میں اس طرح کر کے بکری اٹھائی ہوئی تھی لے کے سامنے آیا, سر جھکا ہوا ہے, آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں حیا نہیں آئی, میری اماں کی بکری تم نے اٹھا لی ہے. اللہ سبحان اللہ, میری اماں کی بکری اٹھا لی ہے. سبحان اللہ نہیں کہتے یار, سبحان اللہ, حضور لگائیں ذرا. سبحان اللہ. فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے تجھے خیال نہیں آیا میری اماں کی بکری اٹھا لی ہے تم نے. اللہ اکبر. وہ بوڑھا شیر آج گزار ہوا, کہنے لگا اے اللہ کے پیارے, اے محبوب پیارے, اے اللہ تبارک و تعالی کے یار, اے محبوب کردگار, آپ معاملہ یہ ہوا ہے آپ روز آتے تھے, ہم جھاڑیوں کے پیچھے سے چھپ چھپ کے آپ کا رخ بندوہا دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم چھپ چھپا کے آپ کی زیارت کرتے تھے. پھر آپ ایک دن نہیں آئے, 2 دن نہیں آئے, کئی دن مسلسل ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہم نے اکٹھے ہو کے باہم مشورہ کیا 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 جائے کہ حبیب کریم علیہ السلام کا دیدار ہو جائے. کہتے ہیں پھر ہمارا ایک شیر جو ہے وہ بولا, کہنے لگا کہ یوں تو ہم بلا نہیں سکتے, اپنا پیغام پہنچا نہیں سکتے, اس طرح کرتے ہیں ان کی بکری اٹھا لیتے ہیں, وہ چھڑانے آئیں گے, اپنی بکری لے جائیں گے, اپنا دیدار ہمیں عطا فرما جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا, بکری جو ہے اس نے واپس کی, سر نیچے کیا, معافی بھی مانگی, کہنے لگا حضور معافی, ہم نے یہ جو بے کا معاملہ ہم سے ہوا ہے یا آپ کی محبت میں ہوا ہے, آپ کے عشق میں ہوا ہے, آپ کو تکلیف ہوئی, اس پہ ہم معذرت خواہ ہیں, پر حضور ہماری بھی جان نکلتی تھی, ہمارا بھی گزارا کوئی تھا آپ کا دیدار کیے بغیر. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہو رہی یہ چرچے سارے مکے میں بنو سعد میں مشہور تھے, باوجود اس کے کم لوگوں نے کلمہ پڑھا. لیکن قربان جائیں مدینہ منورہ میں جو کلمہ پڑھا انصار نے, انصار کی اور یہودیوں کی باہم لڑائی چلتی تھی. وہ کہ ان کے بھی 2 قبیلے تھے, آدھے ایک قبیلہ یہودی تھی یہود کے ساتھ, دوسرا آدھا دوسرے قبیلے یہود کے ساتھ. لیکن باوجود اس کے محمود علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے, حضور کے لانے میں نبوت سے پہلے, مدینے کے یہودی جو ہیں وہ انصار کو کہتے تھے کہ وہ نبی آخر الزمان ہمارے اندر تشریف لانے والے ہیں, جب وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر کے تم مدینے کے لوگوں کو ہم قتل کر دیں گے, تمہارا صفایا کر دیں گے. مدینے لوگوں نے آنا ہے, مکہ میں لانے نبوت کریں گے, مدینہ میں آئیں گے, مزار مدینہ میں ہوگا ان کا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ باتیں جب روز کرتے تھے, ایسے ہی انصار کو پتہ چلا نا وہ حبیب کریم علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں, جن کے بارے میں یہ باتیں کرتے تھے یہودی بتاتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. حقیقت دیکھا جائے پیچھے زور ان کا بھی ہے, وہ جو دشمن تھے, دشمنوں نے راہ آسان کر دیا محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے لیے, ان کے ایمان لانے کے لیے. تو انصار نے جیسے سنا کہ حضور تشریف لا چکے ہیں تو انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ یہودی آقا علیہ السلام کے ساتھ مل کر ہمارا صفایا کریں تو کیوں نہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ مل جاتے ہیں, ہم پہل کرتے ہیں. تو انصار جو ہیں مدینہ منورہ سے یہ انہوں نے جلدی کی, یہی وجہ بنی کہ جلدی جلدی جا کے ایک بار 12 گئے, پھر 70 چلے گئے. اس کے بعد جو ہے جب مدینہ میں آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا بندہ نہ ہو. کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں قرآن پڑھنے والا بندہ نہ ہو. میرے آقا علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے اپنے قرآن کو روانہ کیا تھا, تم جاؤ مدینے اور مدینے والوں کو قرآن پڑھاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اگر غور کریں تو مکہ جو ہے وہ تلوار سے فتح ہوا ہے, مدینہ جو ہے وہ رب کے قرآن سے فتح ہوا ہے. سبحان اللہ. مدینہ رب کے قرآن سے فتح ہوا ہے. ہاں مکہ جو ہے وہ باقی حضور دربار لے گئے تھے مکہ مکرمہ میں, وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو روحی غلبہ عطا فرما دیا. لیکن مدینہ منورہ جو ہے اس کے فتح کی صورت جو ہے وہ رب تبارک و تعالی کا قرآن ہے. صاحب قرآن کو دیکھا, قرآن سنا,
تمام مدینے والوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. پھر مدینہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے غلبہ اسلام کی مرکزیت مدینہ کو عطا فرمائی. مدینہ سے اسلام کا صحیح طور پہ غلبہ جو ہے وہ شروع ہوا، مدینہ میں حکومت قائم ہوئی. تو جب جب شام کی سرحد تک جا پہنچی، مکہ فتح ہو گیا، باقی علاقے سارے فتح ہو گئے. پھر حنین تک آقا علیہ السلام جا پہنچے ہیں. اس طرح کر کے ہر طرف اسلام کی تھاپ بیٹھ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری برکتیں عطا فرمائی ہیں حضور کے میلاد کے صدقے. سبحان اللہ. حضور کے میلاد کے صدقے عطا فرمائی ہیں. پیارے بھائیوں، اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ پھر سے میلاد شریف کے برکتیں ہمیں حاصل ہوں، تو وہ تب تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم حضور کے مقصد میلاد سے وفا نہیں کریں گے، جب تک ہم آقا علیہ السلام کے دین کے غلبے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک ہم آقا علیہ السلام کے دین کو کفر پر غالب نہیں کر دیں گے، تب تک یہ مقاصد ہمارے پورے ہو سکتے نہیں ہیں. پھر جب مشرک بھی ہم پر ظلم کرتا رہے گا، ہندو ظلم کرتا رہے گا، یہودی ہم پر ظلم ڈھاتا رہے گا، یہودی جو ہے وہ غزہ میں ظلم کرتا رہے گا، مشرک جو ہے وہ کشمیر میں ظلم کرتا رہے گا، نصرانی ہم پر ظلم کرتے رہیں گے. پھر جناب ہندو جو ہے وہ پانی بہا کے ایک ایک رات کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو بے گھر کر دے گا، ان کے جانوروں سے جناب ان کو محروم کر دے گا، ان کے گھر کے ساز و سامان سے محروم کر دے گا، ان کی آوازیں ٹھہرتی رہیں گی. پیارے اور محترم بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پھر یہ عالم کفر جو ہے وہ ذلیل ہو کر رہے، اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما دے، تو پھر اس میرے آقا علیہ السلام کا میلاد جو ہے پھر ایسے منائیں جیسے حضور کے صحابہ نے منایا. سبحان اللہ. جب تک وہ والا میلاد نہیں منائیں گے، میلاد کون سا جس میلاد سے حضور کا دین غالب آتا ہے؟ سبحان اللہ. میلاد کون سا جس میلاد سے ابو جہل کی گردن کٹ کے بدر کے اندر نیچے پڑی ہو؟ میلاد کون سا جس میں عتبہ اور شیبہ ان کی گردنیں کاٹ دی ہیں؟ میلاد کون سا جس میں ابو لہب جو ہے اس کو دروازے کی چوکھٹ لگے بدبودار ہو کے وہ مر جائے؟ میلاد کون سا جس میں جناب حضور کے صحابہ 36,000 منکرین ختم نبوت کی گردنیں کاٹ دیں اور مدعی نبوت جو ہے مسلمہ دجال اس کو قتل کر کے فتح یاب ہو کے 11 جھنڈے لے کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں پہنچ جائیں. پیارے بھائیوں، جب تک ہم یہ والا میلاد نہیں منائیں گے تب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا، تب تک مدعیان نبوت کھڑے ہوتے رہیں گے، تب تک ہم پہ جناب ہماری ماں بہنوں کے گھٹنے نوچے جاتے رہیں گے. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم جناب وہ والا میلاد منائیں جس سے اسلام کے غلبے کا سورج غروب ہو جائے، جس سے جناب ظلم کا سورج غروب ہو جائے، تو پھر آئیں وہی میلاد منائیں جو میرے نبی پاک نبی علیہ السلام کے صحابہ نے منایا. سبحان اللہ. ایک ہاتھ میں جھنڈا ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے. یہ نہیں دوسرے ہاتھ میں جھنڈے، دونوں ہاتھوں میں جھنڈے پکڑ لیں، دونوں ہاتھوں میں ایک نہیں 10 جھنڈے پکڑ لیں، وہ بڑا فائدہ حاصل نہیں ہوگا جب تک ایک ہاتھ میں جھنڈا ایک میں تلوار نہ ہو. یہ میرے آقا علیہ السلام کا دیا ہوا اصول ہے. آقا علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب روانہ کرتے تھے ایک جھنڈا ہوتا تھا، باقی سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی تھی. آج جھنڈے ہر ایک کے ہاتھ میں ہیں، تلوار ایک کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. پیارے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر وہی منظر جو مدینہ سے میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان کو روانہ کرتے ہوئے منظر کائنات کے لوگوں کو دکھایا کرتے تھے، وہ منظر دیکھ کے فرشتے بھی رش کیا کرتے تھے. حضور کے صحابہ فرماتے ہیں نا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح دنیا کے اندر میرے صحابہ بدری جو ہیں ان کی شانیں اونچی ہیں، اسی طرح فرشتوں میں ان فرشتوں کی شانیں اونچی ہیں جن کو اللہ نے بدر میں آنے کا شرف بخشا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جو جناب عرش کے ملائک بن گئے پھر جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کا یہ والا میلاد منایا. جھنڈا ایک ہے اور تلوار ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. یہاں جھنڈا ہر ایک کے ہاتھ میں، تلوار کسی کے ہاتھ میں نہیں. پیارے بھائیوں، جب تک یہ کفر جو ہے تلوار کی چمک نہیں دیکھے گا، تلوار کی جناب یہ للکار نہیں دیکھے گا، جب تک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار نہیں ہوگی، جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو روب اور چڑھاؤ تھا وہ نہیں دکھایا جائے گا، تب تک ہمارا میلاد ایسے رہے گا. ایسے 70 سالوں سے منا رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. پیارے بھائیوں، میلاد اپنا ایسا منائیں جو میلاد جو ہے وہ کفر کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دے. میلاد ایسا منائیں جس سے کفر ذلیل و رسوا ہو جائے. تو وہ پھر آج آپ بھی یاد کریں، میں بھی یاد کرتا ہوں، کم از کم آج یہ تو عہد لے کے جائیں کہ آج کے بعد نمازیں کتنی پڑھیں گے؟ 5 یہ والی پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ روز کے 5 جنازے پڑھ کے آ جائیں، یہ نہیں کہ نہیں قبلہ
روز 5 نمازیں لگ کے پڑھ رہا ہوں تو کہنا لو جی 5 نمازیں پڑھنی ہیں، وہ والی نہیں گئی، یہ والی 5 نمازیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء۔ جی خود بھی قرآن پڑھیں گے، بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ زور سے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔